السلام علیکم، میں ہوں مدیحہ ملک. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم لوگ بات کریں گے دو مختلف موضوعات پر. پہلے نمبر پر جو ہم بات کریں گے وہ ہے محسن داور، کیونکہ محسن داور نے پی ڈی ایم کے اتحاد سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور وہ جلسوں میں بھی شرکت نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں پشاور کے جلسے میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی تھی اور انہیں نہیں بلایا گیا تھا. اس وجہ سے وہ ناراض ہو گئے تھے اور اس کے بعد اب انہوں نے باقاعدہ یہ اعلان کیا ہے بی بی سی پر. انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس اتحاد کا حصہ نہیں ہے مگر وہ اس کو سپورٹ کرتے رہیں گے اور اس طرح کی سیاسی جو جلسے ہیں وہ ہونے چاہیے. اور دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ مبشر لقمان پر. مبشر لقمان وہ شخص ہیں جنہیں پاکستان کا سینئر اور بہت زیادہ ذمہ دار صحافی مانا جاتا ہے، مگر انہوں نے اس طرح کا بیان دیا ہے جس کے بعد تمام پاکستانی اور تمام میڈیا پریشان ہے. میں آپ کو بتاتے چلوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل از ناٹ ڈریم، اٹس ریالٹی. دا اسرائیل نیشن از اے گریٹ نیشن. آئی ہیو نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. دے آر فائٹر، دے آر سروائیور اینڈ پاکستان آلسو. I think Pakistan and Israel shake hand and we don't need third party. یہ ہے وہ بیان جو مبشر لقمان نے ایک انٹرنیشنل میڈیا پر دیا. اب اس کے کیا اثرات ہیں اور اس کے پیچھے کیا فیکٹس اور فگر ہیں، یہ بیان انہیں دینے کی کیا ضرورت پڑی. میرے ساتھ آج میرے پینل پر موجود ہیں میر وائس خلجی، ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ محسن داور جو ہیں پی ڈی ایم سے پیچھے ہٹ گئے، اس اتحاد کا وہ حصہ نہیں رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹے ہیں؟ دیکھیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم تو ویسے بھی ہم نے پہلے بھی ایک شو کیا تھا، اس میں ہم نے بات کی تھی کہ پی ڈی ایم زیادہ دیر تک رہے گی نہیں. ان کا ایک فلو تھا، وہ ہے جلسے جلوس پریشر ڈالنے کے لیے. تو پیپلز پارٹی تو پہلے ہی بیک فٹ پہ چلی گئی تھی. بالکل، وہ تو نظر آ رہا تھا ان کے جلسے میں جس طرح کا وہ بیانات دیتے بڑے محتاط. مطلب میرے خیال سے وہ دیٹس اے گڈ پولیٹیشین جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اچھا پولیٹکس جو آپ کرتے ہو وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ وقت کی مناسبت سے اور اس وقت کو دیکھتے ہوئے ڈیسیجن لیتے ہو اور اس کے مطابق بات کرتے ہو. اب پی ڈی ایم جو تھا وہ پی ٹی ایم کے ساتھ سپورٹ تو چاہ رہا تھا مگر اس طرح ریپرزنٹیشن ان کو دے نہیں پا رہا تھا. ہم پہلے بھی دیکھا جا رہا تھا کہ ایک البتہ میرے خیال سے کہ کراچی جلسے میں تھا، اس کو وہ کراچی میں انہیں بلایا گیا تھا، بلاول بھٹو نے بلایا تھا اور وہ باقاعدہ گئے تھے. اس سے پہلے گجرانوالہ جلسے میں بھی نہیں انوائٹ کیا گیا تھا، کوئٹہ میں انوائٹ کیا گیا تھا پر اس میں یہ محسن داور صاحب گئے نہیں گئے تھے، ان کو چھوڑا نہیں. مگر یہ کہ گجرانوالہ میں نہیں کیا تو اس سے یہ ہوا کہ وہ ایک دراڑ تو وہاں پہ پڑ گئی. اب جو دوبارہ پشاور میں جو اس کے ساتھ ایسا نہیں ہے، چونکہ پشاور میں وجہ کیا بنتی، وجہ یہ تھی کہ اگر پی ٹی ایم چلا جاتا تو نون ہی غائب ہو جاتی، کیونکہ ان کا سپورٹ جو ہے نا وہ کے پی میں اتنا زیادہ ہے کہ اگر وہ چلے جاتے تو مریم نواز کہیں سے پشاور جلسے کی قیادت تو مولانا فضل الرحمان کی پارٹی دونوں مولانا فضل الرحمان بھی نہ رہتے اور نون لیگ بھی آپ کو نظر نہ آتی. وجہ یہ ہے کہ جو تعداد جو کراؤڈ کے پی میں پی ٹی ایم کا ہے وہ کسی بھی پارٹی کا نہیں ہے. تو اور جس طرح سے لوگ خود بخود آتے ہیں تو ان کو یہ پتا تھا کہ اگر وہ آئے تو دیر ول بی اونلی ون وائس اینڈ دیٹ ول بی. ان کا کام تو صرف اور صرف حکومت کو ڈرانا اور اسٹرینتھ دکھانا تھا، تو پھر انہیں بلانا چاہیے تھا محسن داور کو. نہیں، مگر اگر اب ڈرانے میں میری اہمیت ختم ہو جائے تو پھر تو میں اس چیز سے بیک فٹ پہ جاؤں گا. اس میں ان کی اہمیت ختم ہو جاتی تھی. وہ ان کا کام صرف پبلک شو کرنا ہے کہ اتنی عوام آئی ہے، اتنی عوام ہمارے ساتھ ہے. پی ٹی ایم کے تھرو مل جاتی تو پی ٹی ایم کے تھرو کوئی بھی آتا نا، آپ جب آپ کو کراؤڈ سے رسپانس ملتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کراؤڈ کا اونر کون ہے. خطاب تو سبھی نے کرنا تھا مگر جو رسپانس آتا ہے. دیکھیں آپ فار ایگزامپل میں ایک تقریر کر رہا ہوں تو نیچے سے کم و بیش تھوڑے بہت لوگ آواز اٹھائیں، اور جب تم تقریر کرنے آ جاؤ اور یہاں پہ عوام کا شور و زیادہ ہو جائے تو اٹس مین کہ میرے وہاں پہ موجودگیت ہونے کے باوجود بھی میں وہاں موجود نہیں ہوں. اور میری جو ایک میں نے اپنا اسٹرینتھ دکھانا تھا کہ میں آئی ایم دیٹ پرسن، وہ ختم ہو جاتی. وہ انہوں نے اپنی طرف سے کھیلتے ہوئے ایک کلیور پلے کیا ہے اور محسن داور کو ایک پلیٹ فارم مل جاتا، ایک بڑے پلیٹ فارم پہ. مطلب جتنا اپنے کراؤڈ تو تھے اس کے ساتھ وہ این پی والے بھی اور اس کے ساتھ جو ہے مولانا فضل الرحمان بھی دوسرے تیسرے. دیکھیں آپ جب فار ایگزامپل ایک جگہ میں جاتے ہیں، مطلب یہاں پہ آؤٹ فٹر پاکستان کا ایک برانڈ ہے، اگر آؤٹ فٹر کو لگے گا کہ گچی کا سامان لے کے اس کے ساتھ رکھو گے اور تو لوگ جو ہے نا اس کا ڈائیورژن گچی ہوگا، تو آؤٹ فٹر کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اپنے شو کے اندر کبھی وہ گچی برانڈ کو انٹر کر دیں، کیونکہ وہ اس کی اپنی ساکھ خطرے میں پڑ جائے گی. تو سیم کیس پشاور میں بھی ہوا ہے، ان کو اپنی ساکھ خطرے میں تھی. اگر وہ محسن پی ٹی ایم کو بلا لیتے
اور یہ البتہ ہم نے ہمارے ایک کچھ صحافی حضرات تھے, ہم کہہ بھی رہے تھے, میں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس میں شرکت کریں گے, کیونکہ اگر پی ٹی ایم گیا تو محسن داور لوگ گئے یا منظور رشدین گیا تو یہ سارا کا سارا سسٹم جو ہے نا وہ ایک طرفہ ہو جائے گا, اور ان کی جو ساتھ جو یہ پاور شو کروانا چاہتے تھے وہ غائب ہو جائیں گی. اچھا, یہ تو وہ کہانی ہے جو آپ بتا رہے ہیں, جو آپ کے نزدیک ہے. ایک کہانی وہ بھی سامنے آئی ہے کہ میاں افتخار حسین جو ترجمان ہے پی ڈی ایم کے, انہوں نے کہا ہے 17 نومبر کو جو اسلام آباد میں ان کی میٹنگ ہوئی ہے پی ڈی ایم کی, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تمام جماعت کے لوگ تھے, ہم نے محسن داور سے پوچھا کہ آپ کی جماعت کی نمائندگی کون کرے گا, انہوں نے کہا کہ میں خود کر رہا ہوں. کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے کہا کہ آپ کے نام کے ساتھ ہم پی ڈی ایم لگا دیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, میں جو ہوں نا آزاد نمائندگی کر رہا ہوں. تو کہتے ہیں وہاں پہ مولانا فضل الرحمان کو اعتراض ہوا کہ آپ جو ہے نا اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ ہیں, تو آپ اس وقت آزاد امیدوار کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہی آپ کی بات میری بات کی تردید کرتی ہے کہ ان کو ڈر یہی ہے. دیکھو, یہ باقی جگہوں میں انہوں نے اس سے پوچھا نہیں, کے پی میں پشاور میں جلسے سے پہلے وہ ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ جہاں پہ ان کا کراؤڈ ہے, پی ٹی ایم کا جو کراؤڈ ہے, بے شک میرا بھی اختلاف ہے ان سے بڑا شدید قسم کا, بٹ جو ہے وہ ہے, ان کے پاس کراؤڈ ہے اور پرجوش کراؤڈ ہے, اور وہ کرائے والے کراؤڈ نہیں ہوتے جس کو لایا جاتا ہے اس کے چیزیں فیسیلیٹیشن, بلکہ وہ کراؤڈ ہے جو آتے بھی خود سے ہیں اور چندہ بھی دے کے جاتے ہیں, الٹا پیسے دے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہی بات ہوئی کہ ان سے باقی جلسوں میں جب ایک اتحاد بن رہا ہے تو اپنے نام کے ساتھ پی ڈی ایم لگانے میں کیا فرق ہے؟ اور جب محسن داور سے پوچھا گیا بی بی سی میں, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تمام باتیں ہیں یہ سب جو ہے نا پارٹی کے اندر کی باتیں ہیں, یہ میں آپ کو باہر نہیں بتا سکتا. مینس انہوں نے تردید کر دی ان باتوں کی, اور اس بارے میں انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا. نہیں, وہ ہو سکتا ہے وہ اب اس پوزیشن میں نہ ہو, کچھ اور بھی باتیں ہوں جو ابھی وہ افشا نہیں کرنا چاہتے. ہاں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ پارٹیز ہیں اس کے اندر جن کو مجھ سے اختلاف ہے. نہیں, مجھے میرا ایک سمپل سوال ہے, وائی پی ڈی ایم کے باقی جلسے میں وہاں پہ کراچی میں ہوا, کوئٹہ میں ہوا, وہاں اس سے یہ بات کیوں نہیں ڈسکس کی گئی, پشاور میں آ کے یہ بات ڈسکس کیوں کی گئی؟ اسی وجہ سے ڈسکس کی گئی ہے کہ وہاں پہ ان کو پتا تھا کہ اس کا کراؤڈ زیادہ ہے, وہ پیچھے چلیں گے, وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ یعنی کہ تمام مسئلہ مولانا فضل الرحمان کا شو اون کرے. نہیں, مولانا فضل الرحمان اور ساتھ ان پی بھی, ان دونوں کے خطرات زیادہ تھے وہاں پہ, کیونکہ وہ دے کال کہ وہ جگہ ہماری ہے, مگر جب وہ پی ٹی ایم وہاں پہ جاتی تو وہ سب راز افشا ہو جاتے کہ ان کے کراؤڈ زیادہ ہے یا فالوور زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پارٹیز, تو اس وجہ سے کھیلے گا. میرے خیال سے کہ نیز گیم تھا, اور پی ٹی ایم کو میرے خیال سے پہلے بھی غلطی تھی کہ وہ ان کے ساتھ مل جل چکے ہیں, کہ وہ کہ علیحدہ تحریک میں اپنی ایک تحریک لے کے چل رہے ہیں. اگر وہ کسی کو بھی جوائن کرتے ہیں تو وہ میرے خیال سے اپنی ساتھ کو بیٹھے. اچھا, یہ پیپلز پارٹی کے تھوڑے زیادہ نزدیک نظر آتے ہیں, کیونکہ جب بلاول بھٹو نے ان کو بلایا کراچی میں تو باقاعدہ وہاں گئے ہیں, اسپیچ بھی کی ہے, اور کافی بیانات میں بھی ایک ساتھ ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کی طرف ان کا زیادہ جھکاؤ نظر آتا ہے. جھکاؤ تو ان کا نہیں, مگر یہ البتہ اگر میں یہ اس فریز کو اس طرح ٹھیک کر دوں کہ پیپلز پارٹی کو یہ کھیل بہتر طریقے سے سمجھ آتی ہے, اور اپنے کھلاڑیوں کو بہتر طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں اور کھلاتے ہیں. جہاں پہ جس جگہ پہ جس بندے کی ضرورت ہوتی ہے اس جگہ کو اس جگہ کے لیے پریزنٹ بھی کر دیتے ہیں, اور اپنے سے زیادہ اس کو رسپیکٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں جسٹ بیکاز آف دا سیک ریزن کہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. یہ چیز پیپلز پارٹی میں لچک بہت, یہ دیکھیں میری اختلافات اپنی جگہ, مگر یہ دیٹس ٹرو کہ ان کے اندر اصل میں سیاست کرتے ہیں, اصل میں سیاست کرتے ہیں, ان لچک رکھتے ہیں اپنی جگہ. کسی جگہ پہ کوئی بیک فٹ پہ بھی جانا پڑے تو وہ اس چیز میں انا کا مسئلہ نہیں کرتے, وہ کھیل کے لیے بیک فٹ پہ بھی چلے جاتے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جبکہ نون لیگ جو ہے اور کیا کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان, ویسے ایک چیز اور بتاؤں, مولانا فضل الرحمان آلریڈی ہار چکے ہیں, کافی سیٹیں پہلے سے وہ کم کر, اس کی سیٹیں کم ہو چکی ہیں. اگر اس ٹائم یہ کراؤڈ بھی ان سے چھین چکا ہوتا تو میرا نہیں خیال اس کے لیے کوئی ریزن باقی ہوتا پولیٹکس کرنے کا. تو مولانا نے, میں کہتا ہوں کہ مولانا نے اچھا پلے کیا کہ اس نے پی ٹی ایم کو دور کر دیا, کیونکہ پی ٹی ایم جہاں پہ ہوگی اور پشتون جو کراؤڈ ہوگا تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اس طرح. مولانا کی تو بالکل آٹے میں نمک کے برابر ان کی ہے باجی, کیونکہ ایک ان کے پاس سیٹ ہے. اچھا مجھے بتائیے, پی ڈی ایم جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سیاسی پارٹیز کا اتحاد ہے, جب پی ٹی ایم اس میں تھی, حالانکہ جو پی ٹی ایم ہے وہ غیر پارلیمانی پارٹی ہے. مگر ضرورت تو ہے نا, ضرورت تو ہے.
دیکھیں اس ٹائم تمام جتنی پارٹیز تھی جو اس کو جو کوئی بھی بندہ مل رہا تھا وہ سب کو ویلکم کر رہے تھے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی, کسی بھی تہذیب, کسی بھی تحریک کا حصہ ہو, دے ور ویلکمنگ ایوری بڈی, اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئے اور زیادہ سے زیادہ پریشر بنے, اور اسی سلسلے میں وہ چلتے جا رہے تھے. اور مگر مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی ایم کو نہیں کرنا چاہیے تھا ان کے ساتھ علاقہ کیا ان کے ساتھ موومنٹ میں, جسٹ بیکاز آف دا ریزن کہ وہ اپنی جو امپورٹنس ہے وہ لوگوں میں کھوتی جا رہی ہے. اچھا, اس پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہم لوگوں کا ہے مبشر لقمان کے اوپر. آپ نے ان کا انٹرویو کے بارے میں سنا ہے کہ انہوں نے بڑا غیر جانبدار سا بیان دیا. انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے پاکستان جو ہے نا اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملا لے گا. اس طرح کا بیان انہیں دینا چاہیے تھا, ایک صحافی ہو کے, ایک ذمہ دار صحافی ہو کے, ایک سینئر صحافی ہو کر. ہمارے خیال سے پچھلی دفعہ میں نے اور آپ نے, یعنی میرے خیال سے آپ ہی کے نام سے ایک دوسری مدیہ جو میرے ساتھ شو کرتی ہے, انہی کے پروگرام میں نے بات کی تھی کہ ہم صحافی اپنی لمیٹیشنز ہمیشہ کراس کر جاتے ہیں اور بہت زیادہ کر چکے ہیں. آپ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ پھر بھی ہمیں وہ عزت دی جائے, لیکن عزت کوئی دیتا نہیں ہے, آپ کو عزت کروانی پڑتی ہے. اب مبشر لقمان یہ بھی ایک اچھا ٹیکٹکس ہے, جس طرح کا میرا کافی ٹائم سے اسکرین سے غائب تھی تو اس کو ان ہونے کے لیے ایک کام کیا کہ ایک اپلیکیشن لکھ دیا کہ میری غربت زیادہ ہو گئی اور مجھے پیسے دے دیا جائے, تو وہ واپس میڈیا میں ان ہو گئی. بات ایک الگ ہوتی ہے, لیکن ایک صحافی بھی ایکٹرز ہیں, چوتھا ستون مانا جاتا ہے. دیکھیں مانا تو جاتا ہے مگر سوری ٹو سے مگر ہے تو ایکٹرز ہی نا, پیڈ ایکٹرز ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے وٹ ایور دے آر ڈوئنگ, دیکھیں اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک گورنمنٹ کے لیول پہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. اگر میں ہوتا اس کی جگہ پہ, کوئی بھی میچور صحافی ہو, تو وہ یہی جواب دے گا کہ اٹس بیونڈ مائی لمیٹیشنز, اس چیز کا میری جو لمیٹیشنز ہے اس سے باہر ہے. یہ حکومتوں کا کام ہے, میں اس پہ کوئی رائے نہیں دے سکتا, گورنمنٹ کا کام ہے, وہ ڈیسیجن لیں گے. اور وہ ان کو کلیئر کٹ, اور ساتھ ہی بولنا چاہیے تھا کہ ہماری گورنمنٹ کی بڑی اسٹریٹ فارورڈ پالیسی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب تک مسئلہ فلسطین ختم نہیں ہوتا ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے. بجائے اس کے میرے خیال سے, میں آج کل مبشر لقمان کسی نیوز چینل میں نہیں ہے, تو نیوز چینل میں ان ہونے کے لیے یا مائٹ پاسبل انٹرنیشنل میڈیا میں اپنی جگہ پلیسمنٹ بنانے کے لیے ایک اچھا اقدام کرنے کی کوشش کی تھی, مگر کبھی کبھی آپ کے سوچ سے برعکس چیزیں ہو جاتی ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کو لگا ہوگا کہ اسرائیلی ایک شو ہے, کون دیکھتا ہوگا, اور اس چیز کی ہی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دیٹ مچ کہ اس کا فال بیک کتنا آئے گا اور لوگ اس کو دیکھیں گے. مگر تو انہیں بہت کچھ ہوگا, بس وہ جان بوجھ کے سب کے سامنے آنے کے لیے. تو یہ جو تھی نا اپنی ذاتی رائے دینا کا جو حق ہوتا ہے وہ سب کو ہوتا ہے, لیکن لمٹ میں. لیکن انہوں نے پاکستانیوں کے بارے میں کہا ہے کہ پاکستانی کو کوئی ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا, جو چیز ہم لوگوں کو بچپن سے ہم لوگوں کے مائنڈ میں ڈال دی جاتی ہے وہی ہم آگے فارورڈ کرتے ہیں. تو پاکستانیوں کے مائنڈ میں یہ چیز ڈالنی چاہیے کہ اسرائیل جو ہے نا اتنی بری چیز نہیں ہے. دیکھیں ہمارا, دیکھیں کچھ ڈیسیژن اپنی رائے اپنی جگہ, لیکن قوم کی رائے دینا اس طرح سے نہیں, ہماری لوگوں کی قصور یہ ہے. دیکھیں دیر آر فیو تھنگس جو انڈیویجول رائے شاید کوئی نہیں ہوتی. آپ رائے اگر آپ سے کچھ کسی چیز پہ رائے لی جاتی ہے, فار ایگزامپل میں آپ سے آپ کے کپڑوں کے بارے میں رائے لیتا ہوں, تو آپ جب ڈریس چوز کرتی ہیں اور یہ کام آپ کرتی رہتی ہیں تو اب آپ رائے دے سکتی ہیں. اگر میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ یہ ڈریس مجھ پہ اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا, تو آپ رائے دے سکتی ہیں. اگر آپ ایک چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, کیا ٹھیک ہے کیا نہیں, آپ نے ایک جگہ وزٹ نہیں کی, یہی تو مصیبت ہے. ہمارے بڑے ایسے پروگرام میں جب بھی افغانستان سے ریلیٹڈ کبھی پروگرام ہوتے ہیں تو مجھے ٹاک شو میں بلایا جاتا ہے. جب میں جاتا ہوں تو مجھے اس چیز کی پرابلم ہوتی ہے. بہت سے ایسے تجزیہ نگار جو زندگی میں کبھی افغانستان کے ایمبیسیز میں بھی نہیں گئی ہیں, وہاں تو جو ہے دور کی بات ہے, ایمبیسی میں بھی نہیں گئے, وہ لوگ آ کے تو وہ ڈسکشنز کر رکھتے ہیں اور پروگرام بن رہے ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں. دیٹس اے ویری نائس ٹیکٹس اسرائیلیوں کی. اس کو 5th جنریشن وار یہی کچھ ہے کہ آپ کی وہ مائنڈ سیٹ, آپ کو اپنا مائنڈ کنٹرول کرتے ہیں اور آپ کو ایک مائنڈ جو ان کا جو ایک آئیڈیاز ہیں وہ آپ کے دماغ میں ڈالتے ہیں. اسی سے ریلیٹڈ اب انہوں نے کیا کیا کہ آپ ہی کے اینکر کو لے کے انہی سے اس طرح سوال کر کے, چونکہ وہ پیسے اچھے ملتے ہیں وہاں اس ٹاک شوز میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو پیسے اچھے ملتے ہیں, اینڈ when they invite you they pay you well. تو انٹرنیشنل میڈیا میں انہوں کے لیے انہوں نے اقدام کیا, وہاں سے پیسے بھی اچھے ملتے ہیں اور پبلسٹی بھی اچھی مل جاتی. اور اس کے ساتھ ساتھ اب فار ایگزامپل 5,000 لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, ہو تو سکتے ہیں کہ 10 لوگ اس کو ایکسیپٹنس کر لیں, وہ بھی اس بارے میں سوچیں, ان میچور ہو کے ریالٹی سے دور ہوتے ہوئے. بڑے ہمارے
سیکولرز بیٹھے ہوئے ہیں, سو کارڈ سیکولرز, جو ان کو خود علم سیکولرزم کا پتہ ہی نہیں ہو, مگر اپنے کو سیکولر, وہ اسی کو سیکولرزم اسی کو کہتے ہیں کہ بس جو بھی ہو رہا ہے ہونے دو, کسی کو کچھ نہ کہو, بس جس کا ملک ہے جے کیسے, یہ بھی نہیں وہ ٹھیک. یہ سیکولرزم کا ڈیفینیشن انہوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے. اسی سے ریلیٹڈ اس نے یہ کام کیا, اور اس کا ففتھ جنریشن ہوا کہ آپ ہی کے لوگوں سے وہ چیز وہ گلوائے جو وہ چاہتے ہیں, اور تاکہ وہ آپ کی جو لوگوں کی مینٹلٹی ہے اس کو اسی طرح کنورٹ کرے جس طرح وہ چاہتے ہیں. تو وہ تو اپنے کامیاب ہو گئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مبشر لقمان کو ایکسیپٹنس ہماری میڈیا میں اور کتنی ملتی ہے. بڑے لوگوں نے بائیکاٹ کیا تھا اس کے اسرائیلی آئٹمز اور پروڈکٹس کے ساری چیزوں سے. اب دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں اس کے چینل سے اور اس کی ویورشپس ہیں اور اس کی جو اور بھی صحافی جو مجرم اور اشتہاری کو کہنے یہ چلے گئے عدالت میں کہ ان کے جو انٹرویوز ہیں وہ چلائے جائے. جب ان کو کسی نے نہیں روکا تو میرے خیال میں ان کو بھی نہیں روکا جائے گا. نہیں روکا تو نہیں جائے گا, بٹ جو اب میں عوام کی بات کر رہا ہوں, وہ عوام جو ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی آپ رائے رکھتے ہیں اور بڑے اختلاف رکھتے ہیں اور پروڈکٹس چیزوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں. میں نے کہا اب دس از اے ویری گڈ ٹائم ٹو بائیکاٹ سم باڈی جو کہ اسرائیل کو فیور کرتا ہے اور اسرائیل کو بڑے اچھا ملک قرار دے رہا تھا. جو میں نے انٹرویو سنا تھا تو اس میں کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے بہت گریٹ نیشن ہے, گریٹ نیشن, اور بڑی قربانیاں فائٹر ہیں, سروائیور ہیں ایز پاکستان. ٹھیک ہے, اور اپنے ملک سے کمپیئر کر رہے ہیں. ہم نے اپنے لینڈ کے لیے جانیں دی اور اس نے پرائے لینڈ کو اپنا کروانے کے لیے لوگوں کی جانیں لی, اور ہم دونوں کو ایک جگہ پہ کھڑا کر دیا. تو اس سے تو پوچھنا بھی چاہیے, اور میرے خیال سے عوام کو ابھی اپنی رائے دینی چاہیے کہ وہ اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. عوام کا چوائس ہے, وہ جس کو چاہے دل کرے وہ کر دے, مگر باعث نہ بنے. جب وہاں پہ چیزوں کے بائیکاٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ان صحافیوں کو بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے جو کہ بظاہر نام صحافی ہیں مگر پیڈ ایجنٹ ہیں. مبشر لقمان کی ذاتی رائے اپنی جگہ, مگر انہیں اس طرح کے بیان دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے. انہیں اس طرح کے بیان نہیں دینے چاہیے جس سے پاکستان کی صاف خراب ہو. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.